الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں اور اپنی زندگی پر قرآن و حدیث کو نافذ فرماتے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آخری وقت تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں وقت کو گزاریں اور اپنی خواہشات کو اللہ رب العزت کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، جن کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خاص مقام عطا فرماتا ہے اور ان کی زبانوں میں تاثیر عطا فرماتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ عز و جل دل کی دنیا روشن ہو جائے گی اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جب سنیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ والوں کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی تاثیر رکھتا ہے۔ آئیں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، حضور آج صبح ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، میں سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر نازل ہو۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہاں بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اسے اپنے قریبی بٹھا لیا، پہلے تو اسے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پھر فرمایا کہ تم یہاں پر بیٹھ جاؤ اور 100 مرتبہ یہ کہو، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، 100 مرتبہ یہ کہو، یعنی اللہ عز و جل نے جو چاہا وہی ہوا، اللہ عز و جل نے جو چاہا وہی ہوا، ما شاء اللہ کانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ تم یہ ورد کرو، ما شاء اللہ کانا۔ اس نے 100 مرتبہ الفاظ دہرائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دوبارہ یہی الفاظ کہو، یعنی جب وہ ایک مرتبہ 100 کی گنتی پوری کر چکا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ 100 مرتبہ دوبارہ اس تعداد کو مکمل کرو۔ اس نے 100 مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرائے، ما شاء اللہ کانا۔ آپ نے فرمایا پھر وہی الفاظ دہراؤ۔ اس طرح 5 مرتبہ اس کو حکم دیا، پہلے 100 مرتبہ پھر 100 مرتبہ، اس طرح آپ نے 5 مرتبہ اسے حکم دیا کہ ما شاء اللہ کانا۔ یہ 500 مرتبہ آپ نے اسے پڑھوایا۔ اس طرح 5 مرتبہ پڑھنے پر یہ 500 مرتبہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے 500 مرتبہ وہ الفاظ دہرائے۔ اتنے میں وزیر کی والدہ ام جعفر کا خادم ایک خط اور تھیلی لے کر حاضر ہوا اور کہا، اے معروف کرخی علیہ رحمہ اللہ القوی، ام جعفر آپ کو سلام کہتی ہیں۔ اس نے یہ تھیلی آپ کی خدمت میں بھجوائی ہے اور کہا ہے کہ غرباء و مساکین میں یہ رقم تقسیم فرما دیں۔ تو کہا کہ یہ رقم جو ہے آپ غرباء و مساکین وغیرہ میں تقسیم فرما دیجیے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قاصد سے فرمایا، رقم کی تھیلی اس شخص کو دے دو، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ قاصد نے کہا، اس میں 500 درہم ہیں، اس میں 500 درہم ہیں، یعنی اس کا یہ تھا گمان کہ انہوں نے جانا نہیں کہ اس میں کیا ہے اور کتنی رقم ہے، اور آپ نے فرما دیا کہ اس شخص کو دے دو۔ تو اس نے کہا کہ جناب والا اس میں 500 درہم موجود ہیں۔ تو آپ نے کہا سب اسے دے دو۔ فرمایا ہاں ساری رقم اسے دے دو، یعنی جو اس نے پوچھا کہ ساری رقم اسے دے دوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ساری رقم اسے دے دو۔ اس نے 500 مرتبہ، آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے 500 مرتبہ ما شاء اللہ کانا اس کا ورد کیا ہے، ما شاء اللہ کانا اس نے 500 مرتبہ پڑھا ہے۔ پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ 500 درہم تمہیں مبارک ہو، اگر اس سے زیادہ مرتبہ کہتے تو ہم بھی اتنی ہی مقدار بڑھا دیتے،
جاؤ یہ رقم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ دیکھا اللہ والوں کی صحبت کتنا فائدہ مند ہوتی ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اب سوچیں گے آخرت کا معاملہ کہاں؟ جب اللہ والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ تو آپ نے دعا بھی اس کے لیے شروع میں ہی کر دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حال پر رحم فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی، ذریعہ اللہ کے ولی بنے۔ تو لہٰذا جب اللہ والے کچھ اوراد و وظائف بیان کریں تو ہمیں چاہیے کہ پورے یقین کے ساتھ ہم ان اوراد و وظائف کو پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی حاصل ہوں گی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ بھی اپنے مریدین کو اور امت مسلمہ کو اوراد و وظائف بیان کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ان پر عمل کریں گے یقین کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کی برکت دنیا میں ہمیں ضرور ضرور حاصل ہوگی۔ حصول برکت کے لیے انشاءاللہ عز و جل ایک آدھ وظائف بیان کی دیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں۔ یا حکیم جو کوئی روزانہ 5 نمازوں کے بعد 80 بار پڑھے کسی کا محتاج نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی یا حکیم جو کوئی روزانہ 5 نمازوں کے بعد 80 بار پڑھے انشاءاللہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے کسی بھی وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں تو ہمیں حاصل ہوں گی۔ پھر جو وظیفے ہم پڑھیں گے وظائف کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ضرور حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔